پاکستان نے حال ہی میں 5 گنا بڑے دشمن کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان، ترکی، آذربائیجان 3 قلب 1 جان ہیں۔ ہم ترکی اور آذربائیجان کی حمایت کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب پر صدر الہام علیوف کا خطاب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا پاکستان، ترکی، آذربائیجان 3 ملک اور 1 قوم ہیں۔ تقریب میں تینوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ کراچی میں یوم تکبیر کے موقع پر تکریم شہداء فاؤنڈیشن پاکستان کی پریس کلب تک ریلی۔ شرکاء کا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ہیروز کو خراج تحسین۔ ریلی کے شرکاء نے افواج پاکستان سے بھی اظہار یکجہتی کیا۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے شہر لاچین میں سیفری اجلاس سے خطاب، کہا بھارت پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش مسترد کرتا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے آڑ میں جارحیت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ترکی اور آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں۔ ہم تینوں ممالک اعلیٰ اقدار، امن اور انصاف کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ صدر الہام علیوف نے سیفری اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق جائزہ لے رہے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی ہمارے لیے پریشان کن تھی۔ آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اجلاس سے خطاب میں کہا امید ہے پاکستان اور بھارت میں مستقل جنگ بندی رہے گی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران شہباز شریف کے مدبرانہ اقدام کو سراہتے ہیں۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے 2 طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان لڑائی نہیں چاہتا مگر اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اگر بھارت دوبارہ جارحیت کرے گا تو بھرپور جواب دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی گفتگو، کہا مئی کا مہینہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر سمیت تمام سائنسدانوں کی خدمات کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مودی ایک شکست خوردہ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خصوصی گفتگو، مارکہ حق کی فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ ہماری فتح پر آذربائیجان کے عوام نے جشن منایا۔ آذربائیجان کے ساتھ تصویراتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کے دھمکی آمیز بیان پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی وزیر اعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت عالمی عزائم سے پہلے اپنی ضمیر کا محاسبہ کرے۔ بھارت بیرون ملک قتل و غارت اور مداخلت میں ملوث ہے۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد۔ شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی، کہا ملک و قوم کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء قابل فخر ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم
आइन के उसूलों के खिलाफ है। इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजेस की तकर्रुरी के फैसले मुतनाज़े हैं। हम बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। बेंच जब लगता है तो वकला बता देते हैं कि फैसले क्या होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से हांगकांग का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम के कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। इसहाक डार तकरीब के साइडलाइंस पर 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन में बानी रुकन के तौर पर शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। बड़े फैसले। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। अरबीन और मुहर्रमुल हराम के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक तक खुसूसी इंतजामात करेगी। मुलाकात में ज़ायरीन की सहूलत और इशू के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला। अरबीन से कब्ल ज़ायरीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान, ईरान और इराक की वज़ारत दाखिला की सेमुल्की कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। पाकिस्तान को जौहरी ताकत बने 27 साल मुकम्मल। चाकी के पहाड़ों ने रंग बदला तो भारत के चेहरे का रंग उड़ गया। यौम तकबीर जब पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। 28 मई 1998 को अर्ज़ पाक दुनिया की 7वीं और इस्लाम की पहली एटमी रियासत बना। नई दिल्ली को 6 एटमी धमाकों ने दंदान शिकन जवाब दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में आम तातील। सरकारी स्कूलों में यौम तकबीर की तकरीबात का इनेकाद। अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने हाल ही में 5 गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग में फतह हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान 3 कल्ब 1 जान हैं। हम तुर्की और आज़रबाईजान की हिमायत कभी नहीं भुला सकेंगे। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब पर सदर इल्हाम अलीयोव का खिताब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान 3 मुल्क और 1 कौम है। तकरीब में तीनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। और पाक बांग्लादेश पहला T20, पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, प्लेइंग 11 बनाना बहुत मुश्किल काम था। बांग्लादेश को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे।